نکلتے ہیں اور مٹی کو کھودو تو ہیرے بھی نکلتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ مٹی ہی رہی. جو آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ پلاٹینیم ہے اور یہ چیز ہے اور یہ گولڈ ہے اور سلور ہے اور اس چیز کی مائنز نکل رہی ہیں, اس کی یہ ساری کانیں برآمد ہوئی ہیں, کوئلہ ہے, تو کہنے کو آپ کچھ اسے کہہ دیجیے مگر بنیادی طور پہ تو مٹی ہی ہے. مختلف اس کی صورتیں ہیں. حتیٰ کہ مزید سائنس کی تحقیق کریں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں اتنے لاکھوں سال گزر گئے تو سب کی مٹی پتھر میں تبدیل ہو گئی. اس میں اتنے کروڑ سال گزر گئے تو یہ پتھر پر جو صاف ہو کے پتھر میں تبدیل ہو گیا. اور ایسے ہی پانی ہے کہ بنیادی طور پر تو پانی ہے. اب پانی ایسا بھی ہے جسے لوگ پیتے ہیں تو خاص قسم کے جسم ہوتے ہیں جو گردے میں پتھری پیدا کر دیتے ہیں اور کچھ جسم ایسے ہیں جو اس پانی کو پیتے رہتے ہیں, کبھی ان میں پتھری کی شکایت نہیں. اور پانی اب بوجھل ہے, ہلکا ہے, یہ پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا. اور اب پانی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں منرل کا اضافہ ہوتا ہے, منرل واٹر ایک ہوتا ہے, یہ اس کی قسم ہوتی ہے. تو رہا تو پانی کے علاوہ تو کوئی چیز نہ ہے. اور چوتھی چیز آگ ہے. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آگ کا بھی یہی حال ہے. جو کہتے ہیں نہ آگ جو ہوتی ہے وہ کم درجے کی ہوتی ہے, دوسری آگ زیادہ درجے کی ہوتی ہے. پتھروں کی آگ کیسی ہوتی ہے, لکڑی کی آگ کیسی ہوتی ہے, کوئل کی آگ کیسی ہوتی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں تو انسان بنیادی طور پہ عناصر اربع اور ایلیمنٹ دیا, پانی, آگ, ہوا اور مٹی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ان چاروں چیزوں سے بنتا ہے اور ان چاروں چیزوں میں یہ مل کر انسان کے جسم میں ایک طرح کی بھاپ پیدا کرتی ہے اور اسی کا نام نسمہ ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روح ہے. عرف عام میں ہر کوئی یہی جانتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نسمہ کا نام دے کے روح اس کے بھی بات مانی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نسمہ جو ہے اس کو ایسے سمجھو کہ انسانی جسم پر یہ سوار ہے اور اس نسمہ کی وجہ سے, نسمہ کو آسان لفظوں میں کہہ لیں بہت لطیف ہوا, ایسی ہوا جو بہت ہی نرم و نازک ہے, اس ہوا کی سواری انسان کا جسم ہے کہ وہ نسمہ کی وجہ سے انسانی جسم کی حرکات ہیں. اور اس نسمہ میں تعلق کہاں سے, اس کے اوپر سواری کو سوار پہنچتا ہے وہ انسانی روح ربانی. تو کہتے ہیں روح ربانی نے اپنی سواری کے لیے, اپنی خصوصیات کے اظہار کے لیے نسمہ سے تعلق قائم کیا اور نسمہ نے جسد انسانی سے تعلق قائم کیا. یہ 3 درجے ہوئے. موت کیسے آتی ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت سے نسمہ کا تعلق بدن سے منقطع ہو جاتا ہے اور انسانی جسم میں خلل واقع ہوتا ہے. خون کا دباؤ بڑھ گیا, پانی کی کمی واقع ہو گئی, حرارت زیادہ ہو گئی. پرانے علماء کہیں گے کہ حرارت زیادہ ہو گئی یعنی بخار زیادہ ہو گیا, آگ کا عنصر آ گیا, کچھ آ گیا. اس سے وہ جو بھاپ بنتی تھی انسانی جسم کو چلانے کے لیے وہ بھاپ بننا ختم ہو گئی. جب وہ ختم ہو گئی تو انسانی جسم کا اس سے جگہ واقع ہوا, اس سے ہم نے کہا کہ موت ہو گئی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے وجدان میں یہ بات ثابت ہوئی ہے. مطلب یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم کشف میں چیزیں دکھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زندگی اور موت کا تعلق ایک نسمہ سے ہوتا ہے, روح ربانی سے نہیں.
مقصد یہ نسمہ کا تعلق جس میں انسانی سے جڑا رہتا ہے یہ زندہ ہے. جب مرد پیدا ہو گیا اور نسمہ وہ بننا بند ہو گیا تو انسانی جسم سے انقطاع ہو گیا، آدمی مر گیا. اور یہ جو نسمہ ہے اس کے ساتھ دونوں حالتوں میں روح ربانی کا تعلق رہتا ہے. انسان مر جائے تو بھی اور انسان زندہ ہو تو. اور تفصیل اس کی ذرا یہ ہے کہ جو نسمہ ہے اس کا روح ربانی سے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے اور روح ربانی سے فیض سے پہنچتا ہے. روح آپ سمجھ لیجیے اللہ کی طرف سے وہ جو روح ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ کل روح من امر ربی کہ یہ اللہ کا امر ہے، تو کہتے ہیں اس امر کا تعلق اس نسمہ سے ہوتا ہے. نسمہ بننا ادھر سے بند ہوا تو انسانی جسم مر گیا، ادھر سے روح سے پھر روح ربانی سے تعلق قائم ہے. اب آدمی زندہ ہے تو روح کا تعلق نسمہ سے، نسمہ کا تعلق جسم سے. جب مر گیا آدمی تو نسمہ اور روح، نسمہ اور جسم کا تعلق ختم ہو گیا، لیکن روح ربانی کا تعلق نسمہ سے رہتا. وہ کہتے ہیں وہ تعلق نہیں ہوتا، روح ربانی ہے اور نسمہ میں اس کے اثرات ہیں. اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اس روح میں کوئی چیز ڈالی جاتی. اس کے قرآن روح کو برا نہیں کہتا، وہ نفس کو برا کہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، اور انسان کا نفس اسے ہمیشہ رزق کی طرف لے کے جاتا ہے، اڑ جاتا ہے. ہزار دنیا سمجھائے کہ آ گئے مت کودو، نفس نے انسان کو بتا دیا کہ نہیں یہ کر کے رہنا. کتاب و سنت بڑے بڑے ہیں کہ اس چیز پہ خدا کا عذاب آئے گا. انسان کا نفس اڑ جاتا ہے کہ کچھ ہو جائے میں یہ کام کرتے رہوں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اللہ نے پیدا کیا انسان کے نفس کو اور جو پھر اسے سنبھال لیتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس میں الہام ہوتا ہے انسان کے نفس میں جس کو فجور گناہ کے کاموں کا بھی اور تقویٰ نیکی کا بھی کہ تقویٰ اختیار کر. بہت مرتبہ نفس انسانی پاک ہوتا ہے اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور وہ اتنا گناہگار اور خراب نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس کو ماحول میسر نہیں آتا تو گناہ کی طرف چلتا ہے. مثلا یہ بچوں کو آپ دیکھیں ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور موٹر سائیکل پہ اسی کو غریب کر کر دکھا رہے ہوتے ہیں، کئی مر جاتے ہیں. اور حکومت نے اس کے لیے قانون بنا دیا، پولیس کڑی کر دی، سب سزائیں نافذ ہو گئیں، جیل میں ڈال دیا، یہ کر دیا. اور اگر کوئی آدمی انسانی نفسیات اور فلسفے کو، تصور کو، ان چیزوں کو پڑھا ہوتا یا اس نے کہیں سے تربیت حاصل کی ہوتی تو آسانی سے یہ کر سکتا تھا کہ وہ کہہ سکتا تھا اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ 15 سوئمنگ پول بنا دیے جائیں اور بچوں کو وہ جا کر نہایا کر سوئمنگ سیکھے. تو انسان کا نفس جو شجاعت اور بہادری اس کے اندر ہوتی ہے وہ اس کا اظہار چاہتا ہے. انسانی نفس میں اللہ نے بڑی خوبی کی بات رکھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو گن اٹھاتا ہے اور فائر کرتا ہے وہ 5, 7, 10 فائر کرنے کے بعد بھی جو آگے چلتا ہے بڑی ہمت ہے اس کی، ورنہ انسان اندر سے ڈر جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے. ملٹری میں پالیسی یہ رکھتے ہیں کہ ایک کا مقابلہ 3 کہ تم پہ 3 آدمی حملہ کرتے ہیں، تم اکیلے ہو، اس پہ اپنی پالیسی بناؤ. جوانی آتی ہے، وہ شجاعت اور بہادری کا اظہار چاہتی ہے اور آگے جگہ نہیں ہے جہاں بہادری کا اظہار کر سکے تو کہتے چلو موٹر سائیکل پہ یہ کرتے. اس کی بجائے 15-20 یا سینٹر کھلے ہوئے ہوتے جہاں پر پوری ورزش کی سہولتیں مہیا ہوتی تو وہ اپنی جرأت کا اظہار وہاں جا کر کرتا، یہ کتنا کرتا.
اکھاڑے ہوتے تھے، 20 لوگ جاتے تھے، پہلوان بن جاتے تھے، اکھاڑے اور مسلس بنانے کے مقابلے اور یہ وہ سب کچھ کیا تھا، ایک چیز کا اظہار تھا کہ یہ چیز ہے ایسے. لوگوں نے اکھاڑے ختم کر دیے، اب گئی نہیں وہ تہذیب، تو اس نے اپنی شجاعت اور بہادری کا جو اظہار کرنا ہے وہ کہاں جا کر کرے. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا جس انسان نے اپنا نشانہ درست کر لیا، گولی چلاتا ہے اور 10 میں سے اس کی 8 گولیاں لگ جاتی ہیں، 7 لگ جاتی ہیں، اور اپنی غفلت سے پھر اس نے نشانے کو خراب کر لیا، بھلائی سمجھنا وہ میری امت میں سے نہیں رہا. ایک جب آدمی نشانہ باز ہوتا ہے اور گولی چلانا وہ جانتا ہے، تیر چلانا جانتا ہے، تو یہ بچوں کی بنیادی تربیت ہے جو ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں ہماری رہی نہیں، اور پہلے وہ پٹھان آیا کرتے تھے، غبارے لگائے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ شرے پہ غبارہ چھوڑ دو تو اتنے پیسے ہم تم سے لیں گے. اب وہ بھی نہیں رہی. ایک چھوٹی سی چیز ہوا کرتی تھی، وہ بھی اب کہیں دیکھنے میں نہیں آتی، اس لیے کہ بنیادی طور پر بچوں کو سنیپنگ سکھانی چاہیے. جو بچہ سنیپنگ کر سکتا ہے، جو بچہ گولی چلا سکتا ہے، کہیں نشانہ باندھ کے فائر کر سکتا ہے، اس کے اٹھان میں اور دوسرے بچوں کے اٹھان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب اس کی آسان سی مثال اگر دیکھنا چاہیں تو یہ جو بچے کیمپ میں پیدا ہوتے ہیں، جن کے باپ ہوتی افسر ہوتے ہیں، وہ سارا دن چھٹیوں میں سائیکلیں چلا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ سڑکیں کھلی ہیں، ٹریفک زیادہ ہے نہیں، کڈنیپنگ کا بھی ڈر نہیں کہ بچہ اغوا ہو جائے گا، ماں کو پتہ نہیں بچہ کدھر گیا ہوا ہے، وہ سائیکلیں ہی چلا رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے بچے کیا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو بچے شہروں میں ہوتے ہیں، نہ ان کے لیے اول تو سائیکل چلانا دشوار، اور وہ ہو بھی تو اتنا رش کہ وہ چلا نہیں سکتے، اس کا اغوا کا ڈر، پھر دور کا کس چیز کا ڈر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اس لیے وہ جو بچہ شجاعت اور بہادری چاہتا ہے اور اسے اپنا میدان نہیں ملتا تو وہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کنب خراب ہو گیا، بڑا اچھا تھا، بات تھا، ہم نے اسے موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے جوہر کو دکھا سکے. قتل ایسے ہی تھوڑا کوئی کر دیتا ہے، بڑی ہمت چاہیے قتل کرنے کے لیے، گولی چلانے کے لیے. اس کے اندر پورا ایک جذبہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن 2 چیزوں کو ساتھ 2 مقامات میں ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قتل اور زنا کو دونوں کو برابر ذکر کرتے ہیں. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، لوگوں خبردار جو قتل کرو. اور پھر اس کے فوراً بعد کہتا ہے یا اس سے پہلے کہ لا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ جو شجاعت اور بہادری کو چاہتے ہیں. بزدل آدمی نہ قتل کر سکتا ہے، نہ اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے. اتنے بڑے گناہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اس میں اندر کچھ نہ کچھ ہمت اور طاقت ہونی چاہیے. وہ ہمت استعمال کرتا ہے پھر یہ کام کرتا ہے. اسی لیے قتل اور ان دونوں چیزوں کو اللہ نے اکٹھے ذکر کر دیا کہ انسان میں حاکمیت شجاعت کی قوت ہوتی ہے. ایک جگہ اسے کمزور بھی تو ملتا ہے اور وہ اسے مار دیتا ہے، دوسری جگہ اسی کی جنس سے ایک انسان ایک عورت خاتون مل جاتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے. اس کی تفقق اور برتری کے جذبے کو بھی تسکین ملتی ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسانی نفسیات میں ہے، لیکن انسانی نفسیات کو سمجھنے والے کوئی موہ پر بیٹھے ہوئے 100 شہر میں کوئی سوئمنگ پول بنائیں، کوئی ورزش کی جگہ بنائیں، کوئی باغات بنائیں، کوئی یہاں کھیل دیا کرو، یہاں جایا کرو، یہاں یہ سارے کام کرو، تو یہ خود آہستہ آہستہ چیزیں کہ جو موٹر سائیکل پہ دوسری چیزیں یہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، مگر حقیقی اسباب جو ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. اسی انسان کا نام اللہ تعالیٰ آپ جو رہا ہوا تقوا، اس میں تقوا بھی آتا ہے اور اس میں گناہ بھی آتا ہے. یہ روح ربانی میں جو نیکی کی قوت ہوتی ہے نسمہ میں منتقل ہوتی ہے، نسمہ کے اندر جسم میں منتقل ہو جاتی ہے. انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ہر حال میں انسان کا تعلق نسمہ کا بدن چاہے ٹوٹ جائے،
روح ربانی سے وہ جدا نہیں. پھر دوسرا اس کا فائدہ کیا ہو جاتا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد اس نسمہ کو دوسری زندگی ملتی ہے. اور اس کے لیے مثال بھی دی. پچھلی مرتبہ تفصیل سے آ گئی تھی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوا کو بوتل سے نکالیں اور خالی کرنا شروع کریں تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب بوتل بالکل ہوا سے خالی ہو جائے اور اس کے بعد وہ بالکل ٹوٹ جائے گی دھماکے کے ساتھ، کیونکہ باہر کی ہوا کا اتنا اس پہ پریشر پڑے گا کہ اندر کوئی چیز ہے نہیں جس سے سہ سکے، اور تھوڑی سی بھی ہوا رہے گی تو پھیل جاتی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ موت کے باوجود نسمہ میں کچھ اثرات زندگی کے باقی رہ جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد روح ربانی جو ہے وہ اس نسمہ کی تربیت کرتی ہے. تھوڑی بہت اس بوتل میں ہوا رہ گئی ہے، تھوڑا بہت نسمہ کا جو تعلق ہے، اس سے یہ انسان، یہ جسم دوبارہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں روح نہیں آتی، بلکہ روح اسی نسمہ کو استعمال کرتی ہے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نئی بات کہی ہے. ان باتوں کی طرف اشارہ پرانے متقدمین فلاسفہ جو تھے انہوں نے کیا ہے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کھل کے اس بات کو کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ روح ربانی اس نسمہ میں پھر قوت پیدا کرتی ہے، اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے قبر میں. اب یہ جو نسمہ ہے عالم مثال سے قوت دیتی ہے اور پھر نسمہ کو نئی زندگی ملتی ہے، تو پھر عالم برزخ کے واقعات شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس موت کے بعد جب نسمہ کا تعلق منقطع ہوا اور قیامت تک، آگے قیامت چلا رہے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، قیامت تک کی جو تمہاری زندگی ہے اس میں نسمہ روح ربانی سے فیض لے کے تمہیں پہنچاتی ہے. پھر وہ یہ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، اور وہ بہت سے احوال ہیں جو میت پہ گزرتے ہیں. اسی لیے ڈائریکٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعے کے دن صبح صادق سے پہلے قبروں پہ جایا کرو اپنے عزت. اساتذہ ہمارے حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان سے وہ نقل کرتے تھے کہ نسمہ کی قوت اس وقت بہت شدید ہوتی ہے. یہ جمعے کے دن اثر کے بعد جایا کرو قبرستان. اتنا تو حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میت اس کو پہچانتی ہے جو اس کی قبر پہ آتا ہے. اور اسی سے وہ کہانی مسئلہ لکھا ہے کہ قبر کے اتنا قریب کھڑا ہونا چاہیے جتنا زندگی میں اس سے قرب کا تعلق تھا. والدین ہے تو زیادہ قریب کھڑے ہو جانا چاہیے، کوئی اور ہے تو تھوڑے سے فاصلے میں بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نسمہ کے تعلق سے میت پہچانتی ہے کہ قبر پہ کون آتا. اسی طرح عام عوام کو یہ بتانا کہ میت سنتی ہے بڑی خطرناک بات ہے. یہ ایک طرح سے شرک کا دروازہ کھولنے کے مترادف، کیونکہ جب آپ عام عوام کو بتاتے ہیں کہ میت سنتی ہے تو جا کر اس سے اگلا اسٹیپ یہ لیتا ہے کہ کہتا ہے اچھا چلو پھر غلام ولی اللہ کی قبر پہ حضرت سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا مانگو. پھر وہ کہتے ہیں حضرت کی قبر پہ گیا تھا، میں نے حضرت سے عرض کیا تھا، حضرت نے یہ کر دیا، حضرت کی دعا سے یہ ہو گیا. حالانکہ آدمی سوچے کہ کیا میت سے دعا کا کہنا یہ خود کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ بڑی نازک بات، بہت حد سے زیادہ نازک بات ہے جو ہم اب کہنے لگے ہیں. خدا نہ کرے کہ اس سے کوئی آدمی گمراہی کا کوئی مقصد نکالے، مگر حضرت قائد الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جا کر کوئی بات کہنا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سے بحث کیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف پہ جائے، سلام پیش کرے، یہ حد کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت میں یاد رکھے یا میری شفاعت کریں.
وجہ کی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ بگڑ گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے تھے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے آگے قبر شریف پہ گاؤں ثابت کہتے ہیں جب صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں کہا تو خود کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں باقی پوری امت وہ کہا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی سنتے ہیں اور ان سے شفاعت کی درخواست بھی کی جائے. وہ کہتے ہیں بگڑ نہیں ہے، مستحب ہے. حنفی سارے تقریباً فقہا لکھتے ہیں، مالکی لکھتے ہیں، شافعی اور حنبلی سب لکھتے ہیں، لیکن اصولی اختلاف بھی ہوئی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مطلب ان کے یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف پہ زندہ نہیں یا سنتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو تم شفاعت کی درخواست کر رہے ہو نا، یہ درخواست کرنا بدعت ہے، امت اسلاف اس کے قائل نہیں رہے. باقی وہ کہا کہتے ہیں کہ جب آپ سننا ان کے لیے مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں تو ان سے شفاعت کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں. اسی سے نچلی سطح پہ آ جائیے تو عوام کو جب یہ بتایا جائے کہ میت سنتی ہے اور اتنی زیادہ اس پہ دلائل ہیں کہ بظاہر اس کا انکار ممکن نہیں ہے، لیکن محتاط علماء عوام میں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک اس قبر کے ساتھ پھر وہ ہونے لگے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے لیے ہم نے اجازت دی. لوگ کہیں گے کہ یہاں بھی اس سے دعا کراؤ، میت سے دعا کراؤ، ایسے ہوگا ایسے ہوگا. یہ سب چیزیں جو کہتے ہیں سماع موتا کا مسئلہ سنتے ہیں عوام میں بیان کرنا، یہ شرک کا دروازہ کھولنا ہے. اگرچہ حقیقت ہے بیتیوں حضرات اس طرف ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ اکا دکا واقعات ایک دو ایسے ملتے ہیں. ایسے ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں لیٹے ہوئے تھے اور اپنا رخسار قبر مبارک پر بند نہیں ہوئی تھی، وہ مر رہے تھے اور رو رہے تھے. تو مروان آیا اور اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے. تو اس نے کہا اس مٹی پہ گئے ڈھیر سے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایسے نہ کہہ، تو جانتا نہیں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے وہ لیٹے ہوئے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن لوگوں میں بیان کرنا کہ میت سنتی ہے اور میت دیکھتی ہے، یہ لوگوں کو ایک طرح سے گمراہی کی طرف لے جانا ہے. اور اس کا نتیجہ آگے چل کر یہ نکلتا ہے کہ لوگ ایسے مقامات کو دعا کے لیے، زیارت کے لیے مسجد سے زیادہ متبرک سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ مسجد کی برکت نص سے ثابت ہے. لوگ مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے نہ دعا نہیں مانگیں گے، قبر شریف پہ جائیں گے اور کہیں گے کہ وہاں دعا مانگو، وہاں قبول ہو. پھر سے جلوے بھی ہو جاتے ہیں، قبول بھی ہو جاتی ہے. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت ہے کچھ نہ کچھ، لیکن عوام میں بیان نہیں کی جا سکتی. لوگوں میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں شرک و بدعت کے دروازے کھول دو اور اللہ کا دین اصل جو ہے معاذ اللہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ سے مانگے تو ادھر سے مانگنے لگیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ نے جو سکھایا ہے اس توحید میں غلط واقع ہو جاتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. اب آگے یہ بات ایک بات اور آپ کریں. دیکھو نظر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ماننا یہ شرک ہے، اس لیے کہ نظر مالی عبادت ہے. آدمی پیسہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تیری راہ میں اس آدمی کو میں کھانا کھلاتا ہوں، اللہ تیری خوشی کے لیے اس غریب کو کپڑا پہناتا ہوں. یہ نظر ہے. وہ کہاں آپ لکھتے ہیں کہ مخلوق کے لیے نظر نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ نظر عبادت ہے اور مخلوق کے لیے نظر ماننا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. جیسے مخلوق کی جسمانی عبادت مخلوق کے لیے نہیں کی جا سکتی، اس طرح مالی عبادت بھی مخلوق کے لیے نہیں کی جا سکتی. اللہ جو مخلوق ہے اس کے سامنے کوئی سجدہ نہیں کرتا. ماں باپ، میاں بیوی، جتنا بھی رشتہ ہو محبت کا، کوئی نہیں کہتا کہ میں نماز اپنی ماں کے لیے پڑھ رہا ہوں، والد صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں. کچھ بھی نہیں. نماز تو اللہ ہی کے لیے پڑھنی، سجدہ اللہ ہی کو کرنا ہے، رکوع اور سجود اللہ ہی کا حق ہے. ٹھیک اسی طرح مالی عبادت اللہ ہی کا حق بنتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی نظر و نیاز نہیں.
یہ مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اردو زبان میں نظر کرنا ایک تو یہ ہے نظر شرعی، اسے ہم اصطلاح میں کہتے ہیں یہ شرعی نظر ہے. ایک ہے نظر عرفی. عرفی نظر یہ کہ بادشاہ جب اقتدار سنبھالتا تھا تو خاندان والے بہن بھائی پھوپھی چچا ملنے والے سب آ کر نظر پیش کرتے تھے کہ حضور یہ تو آپ کی نسبت میں مبارک. اب بھی ہوتا ہے، بھائی کیپٹن صاحب میجر ہو گیا، دوست سے جا کے کوئی چیز پیش کرتے ہیں، ٹیچر صاحب پرنسپل بن گیا، گھر والے دوست عوام کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتے ہیں. یہ نظر ہے عرفی کہ ہم نے نظر پیش کی. بادشاہوں میں مغلوں میں لفظ بہت استعمال ہوتا تھا. اب بھی سعودیہ میں جو شاہ بیٹھتا ہے، شاہ عبداللہ مثلاً آیا تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ عبداللہ نے جس دن حکومت سنبھالی ہے 28 کی وفات کے بعد، عربوں کے جتنے قبائل تھے انہوں نے آ کے تقریریں کی اور نظر پیش کی. یہ نظر پیش کرنا ہے عرف میں، یہ شریعت نہیں ہے. یہ عرفی نظر اور شرعی نظر ہندوستان میں آ کے آپس میں مل گئی. شرعی نظر حرام شرک ہے، عرفی نظر میں کچھ بھی نہیں. عرفی نظر عرف میں، عرف عام میں جو ہے وہ ہے کسی کو خوشی کے موقع پہ کوئی چیز پیش کرنا یا کسی کو خوش ہو کے کوئی چیز دینا. یہ عرفی نظر اہل سنت والجماعت میں ہمیشہ رہی ہے. عرفی نظر یہ کہ کسی بھی بزرگ کے اصحاب ثواب کے لیے دیکھ پکوا دینا. کھانا گھر میں اچھا پکا ہے، اس میں یہ نیت کرنا کہ اللہ اس کھانے کو، اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دے. یہ ہے نظر. یہاں جو عرف شرعی اور عرف نظر شرعی اور نظر عرفی کے درمیان فرق نہیں کر سکے، انہوں نے بربادی کر دی فرقے بن کے. اس نے کہا میں حضرت کو نظر کی نظر پیش کرتا ہوں، بڑی امام میں جا کر نظر پیش کرتا ہوں، فلاں جگہ نظر پیش کرتا ہوں. اس کا مقصد اگر یہ ہے کہ میں اصال ثواب کرتا ہوں، حضرت سے مجھے تعلق ہے، محبت ہے، میں وہاں کے فقیروں کو کھانا کھلاتا ہوں تو کوئی حرج نہیں. تمہیں محبت ہے تو حضرت کی محبت اور اصال ثواب میں ضرور کرو. کس نے روکا ہے؟ جو مفتی فتویٰ دینے والے تھے وہ اس نظر عرفی کو نہیں سمجھے. انہوں نے کہا یہ شرعی نظر ہے، پیسہ جا کے قبر پہ خرچ کر رہے ہو، پیسہ تو اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا، تم کافر ہو گئے. یہ بہت بڑا فرق ہے. لوگ اسے جانتے نہیں، اس لیے نئے نئے مفتی بنے ہوتے ہیں، کفر کے بھی فتوے اور پھر قوالیت میں یہ بھی کافر یہ بھی کافر. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ مشائخ کی نظر، درود اور فاتحہ یہ تو قدیم سے اہل سنت والجماعت کے معمولات میں چلا آتا ہے. انہوں نے لکھا ہے شیعہ کو کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ ہم مشائخ کو نہیں مانتے، مراد کی ہے تو ہمارے یہاں تو قدیم زمانے سے درود فاتحہ اور درود اور نظر پیش کرنا مشائخ کو ہمیشہ سے چلا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد نظر عرفی سے ہے کہ ہم ان کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں. اب اسے نظر شرعی سمجھنے لگے تو کفر ہو جائے گا معاذ اللہ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی ہو، اللہ کا دین، کتاب، سنت، فقہ یہ سب سے غالب. یہ ہوتا ہے عوام میں مسائل کا بیان. ذاتی سمجھدار ہو تو اپنے حلقے میں کوئی بات کہہ سکتا ہے. ہر آدمی کو تھوڑی بات کہی جا سکتی ہے کہ مردے سنتے ہیں. لہٰذا جب آپ یہ بتائیں گے لوگ کہیں گے حضرت سنتے ہیں، چلو جا کر پھر اسی لیے آپ جائیں گے. کبھی جائیں آپ تو ایک جگہ ہم گئے تو وہ چادر اٹھا کر بازار سے سر اندر لے کے کوئی بات کر رہا ہے. تو باہر جب نکلے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے چادر اٹھا کے اور اندر جو بات کی تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں، تو یہ کیا تھا ہمیں سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا ذرا زیادہ طریق سے سنتے. میں نے کہا یہ پتھر لگے ہوئے ہیں، مٹی ہے. حضرت رحمۃ اللہ کے انتقال کو 800 سال تقریباً گزر گئے تو یہ ایک پردے کی چادر اس آواز میں حائل ہو جائے گی. حضرت پردے کے باہر سے نہیں دوسرے اندر سے کہنے لگی یہ اپنا اپنا عقیدہ ہے. میں نے کہا ٹھیک. یہ سب جہالت کی کارفرمائیاں ہیں. جس اللہ نے سنوانا ہے اگر سنوانا ہے تو اس طرح بھی اور اس طرح بھی چادر کا بیچ میں یاد تصور ہے. اسی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جو لکھتے ہیں نا کہ نظم کا تعلق بدن انسانی سے پھر پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ اصل جس کو کہتے ہیں کہ میت سنتی ہے.
اور متعدد احادیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو ادراک ہوتا ہے جو اس کی قبر پہ آتا ہے، میت کو پتا ہوتا ہے جو اسے نہلا رہا ہے. اور اسی وجہ سے حنفیہ میں بہت سے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ آپ کے لیے ہوگا، ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. حنفیہ میں ایک لوگ اس طرف گئے ہیں، صحابی نے جو مختار کی شرح لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اور بہت سے کہ میت کی قبر پہ جب دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے تلقین کی جائے. تلقین اب کہیں نہیں رہی، خالص تلقین شیعہ میں رہ گئی. اور شیعہ کھڑے ہوتے ہیں قبر پہ اور کہتے ہیں ارے فلاں فلاں کے بیٹے فرشتے آئے تو یہ بتانا کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی ہیں اور میرا دین اسلام ہے اور میں ایمان لایا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ، پھر حسن پہ، حسین پہ، فاطمہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور پھر آگے وہ پوری لڑی لکھتے ہیں جیسے امام باقر پہ، پھر جعفر صادق پہ، پھر زین العابدین، پھر سارے گنتے چلے جاتے ہیں. یہ شیعہ تلقین کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تلقین میت کی وہ ہے جو قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سارا جو رکوع پڑھتے ہیں ہمارے نزدیک تلقین وہ ہے. اس تلقین کے باوجود نبی کو کہا سے بہت سے اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میت کی قبر پہ جب تدفین ہو جائے تو کھڑے ہو کے اتنا کہہ دینا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے اب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے جواب دیں، یا آ رہے ہوں گے انہیں آپ جواب دیں کہ میرا رب میرا پروردگار اللہ ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میرا دین اسلام. یہ میت کی ترقی سنہ مالکیوں میں بھی پائی جاتی ہے. ہم نے دیکھا نہیں سے کچھ کہہ نہیں سکتے، سنی سنائی باتیں ایسے بھی ہو سکتی. یہ وہ چیز ہے، یہ تعلق نسمہ کا ہے جن سے انسانی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہوئے ربانی وہ نسمہ کو نہیں چھوڑتی. وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ عالم برزخ کے جتنے واقعات ہیں، قبر میں آرام کا پہنچنا ہے، قبر میں عذاب کا ہونا ہے، یہ نسمہ کا تعلق انسانی جسم سے اتنا ہو جاتا ہے کہ روح سنتی ہے اور ادراک کی کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. تیسرا فائدہ وہ کہتے ہیں، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. سور کا مطلب کیا ہے؟ آواز. حقیقی تشریح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا معراج میں کہ اسرافیل کے ہاتھ میں ایک چیز پکڑی ہوئی ہے جیسے جانور کا سینگ اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اسرافیل ہے. اور آپ نے فرمایا اسرافیل نے بالکل اپنے منہ کے قریب کو رکھا ہوا تھا اور ایسے بالکل الرٹ اٹینشن کھڑا تھا کہ ابھی حکم آئے اور ابھی حکم مارے. آپ نے فرمایا میں نے ایسے دیکھا اسرافیل کو. تو میں نے کہا یہ منظر کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ اسرافیل ہے اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں. جس دن سے یہ پیدا کیے گئے ہیں ایک لمحے کی غفلت نہیں ہے کہ کب اللہ کو حکم آئے اور وہ پھونک جب مارے گا اس میں تو آواز پیدا ہونی شروع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پہ آواز پیدا ہونی شروع ہوگی اور لوگ گھبراہٹ سے دیکھنے لگیں گے. پھر وہ آواز بلند ہوگی اور آپ نے فرمایا اونٹ کو پانی پلانے والا آدمی اپنے اونٹ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوگا. اور آپ نے فرمایا تالاب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر بھاگ کھڑے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ پھر تم دیکھو گے کہ امید والی عورتیں اپنے بچوں کے لیے جو محتاج تھی وہ بھی بھاگ کھڑی ہوگی. وہ آہستہ آہستہ آواز بلند ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ اس فریکوینسی پہ پہنچ جائے گی جہاں پہنچ کے جیسے کان پھٹ جاتے ہیں آدمی مر جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے کہا شراک مناس اس دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے جس پہ قیامت قائم کی جائے گی.
اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آخری مرتبہ ایک ہوا چلے گی بہت ٹھنڈی اور بہت نرم، اور آپ نے فرمایا جو شخص دنیا میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا تھا وہ ہوا اسے مار دے، وہ سوئے گا اور ختم ہو جائے گا، سانس لے گا اور ختم ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں دنیا میں جب شریر آدمی رہ جائیں گے تو پھر وہ پھونک شروع ہوگی، وہ سور پھونکنا شروع ہوگا، اور وہ آہستہ آہستہ تدریجاً بڑھتے بڑھتے انسان بن جائیں گے. یہ پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور اس کے بعد پھونکا جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ جس طرح کائنات کے آغاز میں اللہ نے زندگی دی انسان جسم بنے ہوئے تھے، سیدنا آدم علیہ السلام تھے، پھر ان کے بعد اللہ کے ہاں جسم تو ہوں گے نا، کچھ نہ کچھ صورت کی ہوگی. اللہ نے اپنا فیض جاری فرمایا، روح ڈال دی. بالکل اسی طرح دوبارہ یہ کام شروع ہوگا جس طرح پہلے ہوا تھا، اور لوگ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوں گے زمین پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا آدمی ہوں گا جس سے قبر ہٹائی جائے گی، اور آپ نے فرمایا میں ایسے اٹھوں گا، اور پھر اسی طرح مدینہ منورہ کے لوگ میرے ساتھ ہوں گے، پھر آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ والے بھی مجھ سے ملیں گے، پھر آگے چلتے چلتے یہ سارے قیامت کے مناظر آئیں گے. یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد لوگ پریشان ہوں گے، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر کوئی جا رہا ہے، اور بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. اور پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا کہ اللہ آپ یہاں چلو اور حساب شروع ہوگا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو نسمہ ہے، جن لوگوں کو دوسری زندگی ملے گی اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ جو روح ہے اس کا فیض اس نسمہ پر پہنچے گا، اور یہ نسمہ جو ہے یہ کچھ مادیت سے اور کچھ عالم مثال سے لے کر ایک جسم تیار کر لے گی. یہ بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمیں بھی اس کے ماننے میں تعامل ہے. ہمیں اس کے ماننے میں تعامل یہ ہے کہ یہ انسان جو دفن کیا گیا تھا اسی کے اجزاء دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بشر اسی جسم پر قائم ہوگا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالم مثال کا بھی کچھ حصہ ہوگا. حضرت ہی جانتے ہوں کہ عالم مثال کا کیا حصہ ہوگا. وہ غصہ بولی سینا کی تصویر کی گئی ہے. لوگوں نے کہا بولی سینا اس لیے کافر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ انسانی جسم جو مٹی میں مل جائے گا یہ نہیں ہوگا کوئی اور جسم. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. اگر بولی سینا یہ کہتے تو کافر ہوتے. پھر ان کی تصویر میں کیا چھپا تھا؟ ہم نے بولی سینا کی اصل کتابیں دیکھی تو بہت پہلے ہم اسے بیان کر چکے کہ بولی سینا نے صرف یہ کہا ہے کہ عقل انسانی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ انسانی جسم زندہ ہو کے مٹی میں مل جائے تو پھر اسے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. وہ کہتے ہیں عقل ثابت نہیں کر سکتی، یہاں پہنچ کے عقل کی بجائے میں وہی پہ اعتبار کرنا چاہیے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا جسم بھی اور اس میں عالم مثال سے بھی کوئی چیز آئے گی، اس کے ماننے میں بھی پتہ نہیں پھر اس کے بعد کیا ہو. ممکن ہے کسی نے اس کی تشریح لکھی. چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو روح ربانی ہے نسمہ اور روح، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ خدا کی طرف ہے اور اس میں ملکوتیت ہے، فرشتوں جیسی نیکی ہے، فرشتوں جیسی پاکیزگی. انسان، جنات اور فرشتے ان تینوں میں بڑا فرق ہے. فرشتہ معصوم ہے، اللہ کے قرب میں ہے. جن زیادہ عبادت کرے صالح بن جائے گا، نیک بن جائے گا. انسان ایسی چیز ہے جس میں دونوں پہلو ہیں، دو دھاری خنجر ہے. انسان مرتبہ نبوت تک خدا نے انہیں اٹھایا، اور انسان ہی ایسا ہے کہ اسفل سافلین بدترین گڑھے میں جا پڑا. انسان میں یہ ساری چیزیں، اسی لیے مجدد الرسانی سندھی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات کی تجلیات صرف انسانوں پر پڑتی ہیں اور صفات کی تجلیات باقی سب پہ پڑتی ہیں. مثلا حیات اللہ کی صفت ہے، یہ فرشتے پہ بڑی فرشتہ زندہ ہوا، ہم پہ بڑی ہم زندہ ہوئے، جنات پہ بڑی جنات زندہ ہوئے. دعا، عبادت، اللہ نے القاء کیا فرشتوں پہ، جنات پہ، انسانوں پہ سب نے عبادت کی.
وہ کہتے ہیں اللہ کی ذاتی صفات صرف انسان میں ہے، اور وجہ اس کی ہے کہ انسان کی پیدائش میں مٹی شامل ہے، اور وہ کہتے ہیں نور کو مٹی سہ سکتی ہے، مٹی کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اللہ کے انوار اور برکات اور تجلیات جو پڑے گی یہ مٹی پر پڑے گی، اور مٹی انسان کے حبیب میں شامل ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملکیت طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور پیمان بھی ہو سکتا ہے، اور آخری بات انہوں نے کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس سلوک کو تم اتنا ہی سمجھ لو، اگر تم اس سے زیادہ سمجھنا چاہتے ہو تو اس کا علم کچھ اور ہے۔ وہ علم جو ہے وہ فلسفہ حقائق کا علم کہلاتا ہے۔ تصوف کا وہ علم، تصوف دو طرح کا ہے، ایک ہے عملی اور ایک ہے علمی۔ علمی تصوف یہ ہے کہ کسی آدمی سے اگر آپ علمی تصوف کی بات کریں تو آیان ثابتہ کی بحث کر لے گا، تنزلات ستہ کی بحث کر لے گا، عالم مثال کی بحث کر لے گا، تجلیات ذاتی کی بحث کر لے گا، سب کی سب اصطلاحات ہیں صوفیہ کی، اور جب آدمی تصوف کو پڑھتا ہے ان اصطلاحات کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو تصوف کی کتابوں سے گمراہ کر۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑھتی ہیں انسانوں پہ، اور پھر کیا کیا ہوتا ہے یہ آدمی اگر پڑھا ہوا ہو تو پھر پتا چلتا ہے۔ ابھی یہ بات ہوئی کہ اللہ کی تجلیات صفاتی ہوتی ہیں اور ذاتی ہوتی ہیں، تجلیات ہر ایک پہ صفاتی پڑتی ہیں، انسان پہ ذاتی پڑتی ہیں، ان کے پیچھے پورا تصوف اور حقائق کا علم ہے، اور ہمارے دور میں تقریباً یہی رک گیا۔ بڑے بڑے صوفیوں کو نہیں پتا کہ تجلیات ذات کیا ہوتی، اس لیے پڑھتے جو نہیں، تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ آپ یہ سوچیے گا کہ مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، وہ چھوٹا سا 2 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے تصوف کا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس سے مباحث لاتے ہیں، یہ نتائج کیا ہوتے ہیں، لطیفہ قلبی کیا ہے، یہ لطیفہ قلبی کا اصل مقام کیا ہے، روح کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، ایک ہے یہ چیز، اور دوسرا تصوف کا وہ پہلو ہے جسے سلوک کہا جاتا ہے، اور سلوک میں اسباب طے کرتے ہیں باقاعدہ۔ مثلاً دنیا میں 30-35 اسباب ہیں، تو ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، کسی سابری سلسلے میں 8-10 اسباب ہیں، تو زندگی کہتے ہیں اس میں لگا دو۔ یہ اسباب کا طے کرنا یہ تصوف میں ایک درجہ آتا ہے جب شیخ پہنچ کے اپنے مرید پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کے اخلاقیات بھی اچھے ہو گئے ہیں، اس کا تزکیہ ہو گیا ہے، اس لائن کو سمجھ گیا ہے، اسے خلافت دے دے۔ ہمارے دور میں تصوف کی علمی حیثیت تو رہی نہیں تھی، پڑھنا پڑھانا کس نے ہے، لے دے کے یہ رہ گیا تھا کہ پرانے صوفیہ وہ باقاعدہ اسباب کی تلقین کرتے تھے۔ خیر سے اب ہمارے زمانے میں وہ بھی ختم ہو گیا، اس لیے ایک شیخ کے 200 خلیفے ہیں، 300 خلیفے ہیں، ہفتے نئی فہرست چل رہی ہوتی ہے، مہینے نئی فہرست چل رہی ہوتی ہے، نہ شیخ کو پتا ہے کہ اسباب کیا ہوتے ہیں، نہ مرید کو پتا ہے، نہ اس نے مراقبات کیے ہیں، نہ اس نے کیے ہیں، بس اللہ کا نام ہے دیے جاؤ اور خلافت تقسیم کیے جاؤ، اس کی نوا کچھ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کے پورے اسباب کا ذکر کیا، الطاف القدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور وہ اس میں لکھتے ہیں، الطاف القدس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تصوف کیا چیز ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر روح کے بارے میں تم اس سے زیادہ جاننا چاہتے ہو تو پھر آگے چلو، یعنی علم فلسفہ اور علم تصوف کے جو حقائق ہیں ان تک پہنچو۔ وہاں پہنچ کے پھر پتا چلتا ہے کہ انسانی روح کیا، وہاں پہنچ کے یہ بحث ہوتی ہے کہ انسان اپنی روح کسی چیز میں کیسے منتقل کر دیتا ہے، وہاں پہنچ کے یہ بحث ہوتی ہے کہ بلڈنگ میں روح کیا ہوتی ہے، عمارت کی روح کیا ہے۔ اس لیے ایک آدمی گزرتا ہے تو صاحب نظر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ یہ عمارت تو تباہ ہو گئی، لوگ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت یہ بلڈنگ تو کھڑی ہے، تو چند دن پتا چلتا ہے کہ عمارت کی، یہ پتا چلتا ہے اس میں اصل جو مالک تھا، جو ان کا روح رواں تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی رونق تھی، وہ آدمی اس کے طرف پڑا۔ جگہوں کا اعتبار رہنے اور بیٹھنے والوں سے ہوتا ہے نا۔ غالب کہتے ہیں ہر ایک مکان کو ہے بقیت شرف نظر،
ہر ایک مکان کو ہے وقیف شرف حضرت اللہ غالب ہر جگہ جو آدمی رہتا ہے نا اس سے جگہ کو شخص ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس، یہ جنگل جو آباد تھا مجنو کے نام سے تھا، جب وہ مر گیا تو جنگل اداس ہو گیا ہے کہ وہ جو میرے میں رہنے والا تھا وہ کہاں گیا۔ تو وہ جو بزرگ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ کی روح نکل گئی ہے، اب وہ کیسی ہوتی ایسی چلتے سے وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کی کسی اچھے بندے کی روح یہ اوپر جاتی ہے، پتہ چلتا ہے فلاں دن فلاں وقت جب اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی کی ایک نوعیت خواب کی بھی ہوتی ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے صبح تو کہا میں نے عجیب خواب یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے جو لکھنے والے نے فیکٹری انہوں نے خواب لکھ لیا، تاریخ لکھ لی اور سلطان نے حکم دیا کہ ہندوستان پتہ کرو کہ آج کس کا انتقال ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ جو اصل مجدد ثانی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ اعظم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اس دن ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہیں عالم مثال میں پتا چلا کہ جو اتنے بڑے ولی اللہ تھے مستقبل ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب آدمی تصوف کے عقائد کو پڑھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ جانوروں کی روحیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جس پر محنت کر کے کبھی کبھی ہندو بھی پہنچ جاتے ہیں، پھر ہندو اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں جو موت کے جو بھی آتا ہے کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ مسلمان جو پہنچتا ہے علم کے ذریعے طہارت کے ذریعے اور وہ جو پہنچتا ہے گندگی اور ناپاکی کے ذریعے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کپڑا بند کر لیجیے ناپاک ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اسے پانی سے دھو لو تاکہ پاک ہو جائے، ہندو کہتا ہے نہیں شراب سے الکوہل سے دھو لو تاکہ صاف ہو جائے۔ تو جو فرق صفائی اور پاکیزگی میں یہی فرق ان مقامات تک پہنچنے میں مسلمان ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نیا چیپٹر باب شروع کیا ہے اور اسے شروع کیا ہے اس بات سے کہ باب سر تکلیف، اس بات کا بیان کرنا ہے کہ اللہ نے انسان ہی کو کیوں حکموں کا پابند بنایا ہے، ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم ہی عبادت کریں اور اطاعت کریں، باقیوں کے ساتھ ایسے کیوں نہیں؟ اس میں وجہ کیا ہے، راز چیز کا کیا ہے، حضرت رحمۃ اللہ اس کو بیان کیا ہے۔